السلام علیکم، میں ہوں پارس جہاں سے۔ نومبر کا وہ میجک سپیل اپنے اختتامی مراحل میں داخل ہو گیا ہے، جس کا آغاز 4 نومبر کو عمران خان کا جیل سے باہر رابطہ کاٹنے سے ہوا تھا۔ آج جب نومبر ختم ہو رہا ہے تو خان صاحب کی قید تنہائی کا سلسلہ جاری ہے۔ اس دوران جو کچھ بھی ہوا وہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی جادوگر چٹکی بجاتا ہے اور ایک دم سے دھواں چھا جاتا ہے، اور پھر جب دھواں چھٹتا ہے تو منظر ہی تبدیل ہو چکا ہوتا ہے۔ کوا سفید اور کبوتر سیاہ دکھائی دینے لگتا ہے۔ تو جناب گزشتہ 25 دنوں میں بھی ایسا ہی ہوتے ہوئے نظر آیا ہے کہ جیسے ادھر چٹکی بجی اور ادھر عمران خان منظر سے غائب۔ پھر اچانک 27ویں ترمیم آپ نے دیکھا کہ وہ پیش ہوتی ہے، جس میں چند شخصیات کو مد نظر رکھ کر شکیں شامل کی جاتی ہیں۔ پھر جو سپر سونک سپیڈ سے آپ نے دیکھا کہ وہ منظور بھی ہو جاتی ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آج پاور سٹرکچر وہ بالکل ہی بدل چکا ہے۔ تاحیات آئینی ضمانتیں دی جا چکی ہیں۔ جوائنٹ چیفز آف ڈیفنس سٹاف کا عہدہ ختم کر کے چیف آف ڈیفنس فورسز کے دور کا آغاز ہو گیا ہے۔ اب عدالتی، انتظامی اور پارلیمانی سطح پر ہونے والا اس ریسیٹ، اس کو آپ ٹیک اوور سمجھیں یا پھر چینج اوور، تو یہ میں آپ کے ذوق پہ ہی چھوڑتی ہوں۔ لیکن اس تبدیلی کی بنیاد پر راویان حال مستقبل کا جو نقشہ کھینچ رہے ہیں نا، اس میں چٹکی بجا کر ایسی کی تیسی پھیرنے جیسی باتیں وہ تو شامل ہیں۔ ایک صاحب کو میں سن رہی تھی، ان کا تو لگ رہا تھا جیسے کہ کوئی بس ہی نہیں چل رہا تھا کہ نوٹیفیکیشن جاری ہونے سے پہلے ہی پاکستان تحریک انصاف کی ایسی کی تیسی پھیر دیں۔ لیکن بہرحال آپ پیغام رسا دسمبر سے ایک نئے دور کا سورج تراشنے میں مصروف ہیں، جہاں نہ تو عمران خان کا کوئی خطرہ باقی رہے گا اور نہ ہی یہ پاکستان تحریک انصاف اپنا وجود برقرار رکھ سکے گی، جبکہ تاحیات اقتدار سلطنت شغلیہ کے حکمرانوں کے مقدر میں لکھ دیا جائے گا۔ ویسے اس طرح کا بندوبست تو پاکستان کی تاریخ میں کم از کم کوئی 4 بار پہلے بھی کیا جا چکا ہے، لیکن کسی بھی تاحیات کو آب حیات نصیب نہیں ہو سکا۔ پھر اب آگے سوچنے کی بات ہے نا کہ کیسے ہوگا، اور یہ بات شاہی مورخ بھی اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ یہ فطرت کے اصول کے خلاف ہے، لیکن وہ اس کو بیان کرنے سے قاصر ہیں۔ آخر نوکری جو کرنی ہے، لیکن خیر بات ہو رہی تھی سلطنت شغلیہ کی، جو شغلیہ تو ہے ہی، لیکن اس سے بڑھ کر ملک کا سب سے بڑا المیہ بھی تو ہے کہ کیسے کیسے لوگ یہاں پر ہمارے حکمران ہیں جو اپنا ہر کام حلال اور دوسروں کا ویسے ہی کام حرام سمجھ کر نشان عبرت بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب میں نے گزشتہ ولاگ میں لطیفہ سنا کر خواجہ آصف کے ایک میاؤں کا ذکر کیا تھا، جس میں وہ جنرل باجوہ کے ٹرائل کا مطالبہ کر رہے تھے۔ اب میاں محمد نواز شریف نے بھی بالکل وہی مطالبہ دہرایا ہے، گو کہ وہ نام لینے کی جرات نہیں کر سکے، لیکن اشارہ تو اسی جانب کیا ہے۔